کرام، مقتدر مہمان خصوصی اور معزز سامعین، میری عمر روایت توڑنے میں گزری ہے، مگر ایسا بھی نہیں ہے کہ مشاعرے کا صدر سب سے پہلے پڑھ لے، مگر میری مجبوری یہ ہے کہ میں پچھلے 2 سالوں میں 2 بار ہارٹ اٹیک کا شکار ہوا ہوں، اس لیے خدا جانے کب تک میں بیٹھوں اور میری طبیعت بگڑ جائے اور میں بغیر پڑھے چلا جاؤں، تو اس لیے پڑھنے کے مان بعد نہیں جاؤں گا، کچھ دیر بیٹھوں گا، مگر پہلے پڑھ لیتا ہوں۔ 2 شعر پیش کرنا چاہتا ہوں، نظر ہے ہمارے دوست ڈھاکے صاحب کی، جس میں ان کی شخصیت کی عکاسی ہے، سنیے کہ کب میرا گھر جلا، کب میرا گھر جلا مجھے یہ بھی خبر نہیں، کب میرا گھر جلا مجھے یہ بھی خبر نہیں، میں شہر شہر آگ بجھانے میں رہ گیا۔ کب میرا گھر جلا مجھے یہ بھی خبر نہیں، میں شہر شہر آگ بجھانے میں رہ گیا۔ اب اس شعر میں 2 لفظ آ رہے ہیں جو ہندی سائٹ کے لوگ ہیں، اگر اجازت ہو تو ان کے لیے اس کے معنی بتا دوں۔ انا اور ضمیر کو آپ سوابیمان سمجھ لیجیے۔ شعر سنیے، اجازت ہے کہ سب نے ضمیر بیچ کے دنیا خرید لی، سب نے ضمیر بیچ کے دنیا خرید لی، میں سر پھرا انا کو بچانے میں رہ گیا۔ سب نے ضمیر بیچ کے دنیا خرید لی اور میں سر پھرا انا کو بچانے میں رہ گیا۔ 2-3 شعر اگر اجازت ہو تو مطلع بیماری کے بعد میں کہا تھا میں نے مطلع کہ کبھی تو شوق کہ دشمن سے بھی وفا کرنا، کبھی تو شوق کہ دشمن سے بھی وفا کرنا، بس اب تو بیٹھ کے گھر میں خدا خدا کرنا۔ کبھی تو شوق کہ دشمن سے بھی وفا کرنا، بس اب تو بیٹھ کے گھر میں خدا خدا کرنا۔ شعر دیکھیے کہ تو ہی بتا تو میرا دوست ہے کہ دشمن ہے، تو ہی بتا تو میرا دوست ہے کہ دشمن ہے، میرے لیے تو یہ مشکل ہے فیصلہ کرنا۔ تو ہی بتا تو میرا دوست ہے کہ دشمن ہے، میرے لیے تو یہ مشکل ہے فیصلہ کرنا۔ اور آتش کا مشہور زمانہ شعر ہے، اس کے پس منظر میں میرا شعر سنیے۔ پہلے آتش کا شعر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ سفر ہے شرط مسافر نواز بہتی رے، ہزار ہا شجرے سایہ دار راہ میں ہے۔ یہ آتش کا شعر ہے اور میں نے اس کو الگ زاویے سے کہا، دیکھیے شعراء کرام سے درخواست ہے کہ سفر ہے شرط مگر کوئی یہ بھی سمجھا دے، سفر ہے شرط مگر کوئی یہ بھی سمجھا دے کہ نصیب راستہ روکے اگر تو کیا کرنا۔ شکریہ۔ سفر ہے شرط مگر کوئی یہ بھی سمجھا دے کہ نصیب راستہ روکے اگر تو کیا کرنا۔ اور ہائیلی کوالیفائڈ جو لوگ ہیں ان سے معذرت کے ساتھ میں ایک شعر پیش کر رہا ہوں کہ نہ چھیل پاؤ گے فرحت جہالتوں کا عذاب، نہ چھیل پاؤ گے فرحت جہالتوں کا عذاب، اور پڑھے لکھوں سے ذرا دوری رہا کرنا۔ نہ چھیل پاؤ گے فرحت جہالتوں کا عذاب، پڑھے لکھوں سے ذرا دور ہی رہا کرنا۔ ایک قطع اور ایک غزل کے بعد بیٹھ جاؤں گا۔ ایک قطع میں نے
سچے اور اچھے شاعروں کی ان کی زندگی میں ناقدری اور ان کے انتقال کے بعد میں ان کی یاد میں جلسے اور سیمینار منعقد کرنا، اس کی ذہنیت کی عکاسی کی ہے۔ بطور خاص شعراء کرام توجہ چاہوں گا کہ پہلے تو خوب کیجیے ناقدری سخن، پہلے تو خوب کیجیے ناقدری سخن، اور پھر ان کو یاد کیجیے آنکھیں بھگوئیے۔ کیا کہنے پہلے تو خوب کیجیے ناقدری سخن، اور پھر ان کو یاد کیجیے آنکھیں بھگوئیے۔ اور مدت سے اہل نبض و نظر کا طریق ہے کہ زندوں کو مار ڈالیے مردوں کو روئیے۔ کیا کہنے مدت سے اہل نبض و نظر کا طریق ہے کہ زندوں کو مار ڈالیے مردوں کو روئیے۔ اب ایک چھوٹی سی غزل مسئلہ پیش کر رہا ہوں۔ مطلب سما فرمائیے کہ سچ کہہ کے بھی کیا حاصل، سچ کہہ کے بھی کیا حاصل اور جھوٹ بھی کیا کہنا، سچ کہہ کے بھی کیا حاصل اور جھوٹ بھی کیا کہنا، اور احباب کی خدمت میں بس میری دعا کرنا۔ سچ کہہ کے بھی کیا حاصل اور جھوٹ بھی کیا کہنا، احباب کی خدمت میں بس میری دعا کہنا۔ شعر دیکھیے، شاید کے قابلوں کے کس کس سے الجھتے ہم، کس کس سے الجھتے ہم، دنیا کی تو عادت ہے۔ کس کس سے الجھتے ہم، دنیا کی تو عادت ہے، جھوٹوں کی طرفداری کھوٹے کو کھرا کہنا۔ کس کس سے الجھتے ہم، دنیا کی تو عادت ہے، جھوٹوں کی طرفداری کھوٹے کو کھرا کہنا۔ پھر شعر دیکھیے شاید کے قابلوں کے، اس وقت خدایا تو گنگا مجھے کر دینا، اس وقت خدایا تو گنگا مجھے کر دینا، اور جب مجھ سے کہا جائے بندے کو خدا کہنا۔ اس وقت خدایا تو گنگا مجھے کر دینا، اور جب مجھ سے کہا جائے بندے کو خدا کہنا۔ شعر دیکھیے کہ مانا کہ دعاؤں میں ہوتا ہے اثر، لیکن مانا کہ دعاؤں میں ہوتا ہے اثر، لیکن اور جو دل سے نکلتی ہے اس آہ کا کیا کہنا۔ مانا کہ دعاؤں میں ہوتا ہے اثر، لیکن جو دل سے نکلتی ہے اس آہ کا کیا کہنا۔ اور آخری شعر مقطع سے پہلے کہ ہم نے تو بروں کو بھی سمجھانا برا لوگوں، ہم نے تو بروں کو بھی سمجھانا برا لوگوں، اور ہم سے تو نہیں ہوگا اچھوں کو برا کہنا۔ مقطع پیش کر رہا ہوں کہ روزی کی کشاکش میں ہم بھول گئے فرحت، روزی کی کشاکش میں ہم بھول گئے فرحت، عارض کو گلے لالا زلفوں کو گھٹا کہنا۔